الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق. سامعین، اس جملے کے اندر 3 الفاظ ہیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 حقوق. اور یہ تینوں لفظ ہی اپنا ایک الگ الگ مستقل موضوع رکھتے ہیں اور اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہر لفظ پر تفصیل گفتگو کی جائے. لیکن میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر اس موضوع کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سکون و توجہ سے سماعت فرمائیں گے. حضرات، یہ کوئی نظریاتی یا پہلے لوگوں سے منقول کوئی رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ نہ تو کسی مذہب نے دیے نہ کسی تہذیب نے. اقوام عالم کی تہذیبوں کا آپ مطالعہ کیجئے اور عورت کی حق تلفی پر ماتم کرتے چلے جائیے. چنانچہ رومی تہذیب کو دیکھیے کہ جہاں ایک طرف مرد کو 100 نکاح کا اختیار تھا، وہیں دوسری طرف 100 طلاق دینے کا بھی اختیار تھا. اور انتہا تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کو باندھی کی طرح بازاروں میں بیچنے کا بھی اختیار تھا. مسیحی یورپ کی تہذیب کو دیکھیے کہ عورت کو انسان کے ماں سوا کوئی دوسرا جانور تصور کیا جاتا تھا اور ایک کانفرنس وہاں منعقد کی جاتی ہے جس کانفرنس کا عنوان ہی یہی ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے اندر مردوں کی طرح روح ہوتی ہے؟ اگر اس کے اندر روح ہے تو روح حیوانی ہے، روح انسانی. ذرا عرب کی تہذیب کو اٹھائیے اور وہاں نظر دوڑائیے. عورت سے اتنی سخت نفرت کی جاتی تھی کہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ نفرت کی انتہا کا عالم یہ تھا کہ حاملہ عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت ایک گڑھے کے پاس لے جا کر بٹھا دیتے، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ درندہ صفت انسان اس معصوم کو زیر زمین دفن کر دیتے. اس کے برعکس یونانی تہذیب کو دیکھیے. نفس پرستی اور شہوت رانی کا عالم یہ تھا کہ طوائفوں کے کوٹھے مرجع الخلائق بن چکے تھے. فلاسفہ، شعراء، مؤرخین، اہل ادب اور ماہرین فنون غرض تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے اور عورتوں کو بلکہ طوائفوں کو معبودیت کا درجہ دے دیا گیا تھا. الغرض اقوام عالم کی تمام تہذیبوں میں عورت افراط و تفریط کا شکار نظر آتی ہے. کبھی تو اس کا مرتبہ اتنا گرایا جاتا ہے کہ لونڈی اور جانور سمجھا جانے لگتا ہے، اور کبھی اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ اس کو درجہ الوہیت پر پہنچا دیا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ مذاہب عالم بھی عورت کے سلسلے میں اسی اتار چڑھاؤ کا شکار دکھائی دیتے ہیں. چنانچہ اگر مذہب یہود کو دیکھا جائے تو وہ عورت کی حیثیت ایک ناپاک انسان کی وہاں نظر آتی ہے. وہ حالت حیض میں عورت کو چھوت سمجھتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھنا حرام، اس کے ساتھ کھانا حرام، اس کے قریب ہونا حرام، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا حرام، بلکہ وہ جس چیز کو چھو دے تو وہ چیز بھی حرام سمجھتے تھے. اور اگر مذہب ہنود کو دیکھا جائے تو عورت کی حیثیت سانپ، بچھو، زہر اور جہنم سے بھی بدتر دکھائی دیتی ہے. اگر شوہر مر جاتا تو شوہر کی چتا کے ساتھ ساتھ اس معصوم بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا اور اس جنگلی اور وحشی قانون کو ستی اور نیکی کا عنوان دیا جاتا تھا. غرض یہ کہ ظہور اسلام سے قبل دنیا کو کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو ان کے ساتھ روا نہ رکھا گیا ہو. جب یہ کمزور و ناتواں، بے کس و مجبور اور درد کی ٹھکرائی ہوئی دوشیزائیں اقوام عالم کے ظلم و تشدد اور جبر و تسلط سے بلبلا اٹھیں، جب یہ وسیع و عریض زمین ان معصوم کلیوں پر تنکھی جانے لگی، اور جب ان مظلومین کی آہوں اور دل کے شراروں نے دامن رحمت تھام کر فریادیں کی، تو عرش عظیم تھر تھرا اٹھا اور رحمت خداوندی جوش میں آئی. اور پھر خدا نے اپنے قانون ان مع العسر یسرا کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس ہستی کو اس دنیا کی فلاح و کامرانی کے لیے بھیجا جو مسکینوں کا والی، یتیموں کا دلارا تھا، بے بسوں کا سہارا، بے کسوں کا پیارا تھا، جو رحم کا خوگر، کرم کا دھارا تھا، جو شفقت عالم کا سنگم، رحمت عالم کا نظارہ تھا. جی ہاں، وہ نبی جو ماں کو اس کی ممتا اور بہن کو اس کی عفت و عصمت دینے والا تھا، جو نبی
وہ نبی جو بیٹی کو اس کی زندگی اور بیوی کو متاع عزیز قرار دینے والا تھا، وہ نبی جو حقوق نسواں کا علم بردار اور عورت کو غلامی سے نجات دینے والا تھا، اس نے آ کر عورتوں کو ان کے حقوق عطا کیے ہیں۔ حضرات سامعین، اگر حقوق نسواں کے اعتبار سے مذہب اسلام پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو اسلام عورت کے حق میں وہ اصول و قوانین پیش کرتا ہے کہ اگر غیر جانبدار ہو کر بھی ان کا مطالعہ کیا جائے تو ایک کافر انسان بھی اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت و سچائی کی شہادت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر معاشی حقوق پر غور کیا جائے تو اسلام عورت کو حق وراثت دیتے ہوئے اعلان کرتا ہے للنساء نصیب مما ترک الوالدان، کہ جو ترک والدین چھوڑیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ کبھی اس کی معاشی حیثیت مضبوط کرنے کے لیے شوہر کو ادائیگی مہر کا مکلف بناتے ہوئے قرآن کریم یوں گویا ہوتا ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کو ان کے مہر بخوشی دے دیا کرو۔ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اسلام عورت کو معاش کی فکر میں الجھانا ہی نہیں چاہتا، وہ اسے تمام پریشانیوں سے دور رکھ کر اس کا نان و نفقہ اس کے نگراں مرد پر واجب کرتا ہے۔ اور اگر تمدنی حقوق پر نظر ڈالی جائے تو اسلام عورت کو اس کی ذات کا مکمل اختیار دیتے ہوئے یہ حکم صادر کرتا ہے الأیم احق بنفسها من ولیہا، یعنی عورت اپنی ذات کے سلسلے میں ولی سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر شوہر ظالم ہو، اپنی بیوی پر زیادتی کرتا ہو، تو اسلام عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس پر دست شفقت رکھتے ہوئے عورت کو حق تفریق دے کر اسے ظالم مرد کے چنگل سے آزاد کراتا ہے۔ آگے چلیے اور اسلام کی مزید تعلیمات پہ غور کیجیے۔ اسلام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے مردوں سے خطاب کر کے کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ اگر تعلیم کے میدان میں اسلام کا رد عمل دیکھا جائے تو اسلام عورت کے لیے تعلیم کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ لازم و ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تعلیم کا حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ لیکن ان تمام حقوق سے قطع نظر عورت کے سلسلے میں اسلام کا جو نمایاں مقام ہے اور اس کا امتیازی وصف ہے اور اسلام کے عورتوں پر جو احسان عظیم ہے وہ ہے ذہنی غلامی سے آزادی۔ اسلام سے پہلے عورت مردوں کی باندھی، ذلت کا مجموعہ، ننگ و عار کا مجسمہ اور حرص و حوث کا کھلونا تھی۔ اسلام نے عورتوں پر احسان کیا، ہاں اسلام نے عورتوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ اسلام نے انہیں ذہنی غلامی سے نجات دی ہے، اسلام نے انہیں مصیبتوں سے آزادی دی ہے، اسلام نے انہیں پریشانیوں سے محفوظ کیا ہے، اسلام نے انہیں ظلم و ستم سے چھٹکارا دیا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حقوق نسواں کا خیال ہی اسلام نے دیا ہے۔ چنانچہ اسلام عورت کو مرد کے مساوی قرار دیتے ہوئے کہتا ہے خلقکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر مرد خدا کا ولی اور مقرب بن سکتا ہے تو عورت کو بھی ولی بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسی لیے لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی کہہ کر ہر ایک کو اس کے عمل کے قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ہونے کی قرآن خبر دیتا ہے۔ اسلام ہر حیثیت سے عورت کی عزت و تکریم اور خوش اخلاقی و بھلائی کی تلقین کرتا ہے۔ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اسلام شوہر کو یہ پیغام سناتا ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ اور اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اسلام باپ کو اس کی پرورش پر جہنم سے آزادی کی فضیلت بتاتے ہوئے کہتا ہے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن ہن لہ سترا من النار، کہ جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ اور اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو اسلام اولاد کو فرما برداری کی تاکید کرتے ہوئے کہتا ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الغرض عورت کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نے اس کی عفت و عصمت، عزت و عظمت اور رفعت و سر بلندی میں چار چاند نہ لگا دیے ہوں۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ حرص و حوث کے دل دادا اور عفت و عصمت کے لٹیرے، شرم و حیا کے دشمن اہل مغرب یہ بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اہل مغرب کو کہ تم نے آزادی کے نام پر عورت کو ذلیل کیا ہے، تم نے آزادی کے نام پر اس کی عفت و عصمت کا جنازہ نکالا ہے، تم نے آزادی کے نام پر اس کی حیا کو برسر عام نیلام کیا ہے،
تم نے آزادی کے نام پر اس کا لباس چھین کر اسے بے آبرو کیا ہے۔ ہاں ہاں میں کہتا ہوں کہ تم نے عورت کو ذلیل کیا ہے۔ تم نے آزادی کے نام پر اسے ہوٹلوں میں لگایا، بازاروں میں گھمایا، دکانوں پہ سجایا، سڑکوں پہ نچایا، شہوت پرستوں کی خدمت پہ لگایا، ذلیل سے ذلیل چیز پر اس کی تصویر چھاپ کر اسے رسوا کیا، اور اس کی شہادت خود اہل مغرب دے رہے ہیں۔ چنانچہ سید ابو الاعلی مودودی اپنی کتاب پردہ کے صفحہ نمبر 79 پر امریکہ کی کمیٹی آف 14 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مصلحین اخلاق کی مجلس کمیٹی آف 14 کہتی ہے کہ امریکہ کے جتنے نائٹ کلب ہیں، امریکہ کے جتنے حسن گاہ ہیں، بیوٹی سیلونز ہیں، امریکہ کے جتنے مالش کدے مساج رومز ہیں، اور جتنے ہیئر ڈریسنگز بال سنوارنے کی دکانیں ہیں، قریب قریب سب باقاعدہ قہوہ خانے بن چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ وہاں ناقابل بیان افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ قبل ڈائریٹ کہ فری پریس نامی اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں ایک مغربی مفکر نے لکھا تھا، نکاح کے بغیر مستقل یا عارضی ناجائز تعلقات کی کثرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ راہ پر ہم تمہیں لے آئے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ہم تمہیں لے آئے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں۔ جو لوگ مرد و عورت میں کلی طور پر مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، وہ خدا کی تخلیق سے ناشنا ہیں، وہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ عورت کو عورت نہیں بلکہ مرد بنانا چاہتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ عورت کو اسی فحاشی، عیاشی اور بے حیائی کی زندگی میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں وہ اسلام سے پہلے گرفتار تھی۔ ارے مساوات کے علم بردارو، کیا سڑکوں پر بال کھول کر اور کمر لچکا کر چلنے کا نام مساوات ہے؟ کیا عورتوں کو دفتروں اور مرکزوں کی زینت بنانے کا نام مساوات ہے؟ کیا اخباروں میں عورتوں کی ننگی تصویروں کے شائع کرنے کا نام مساوات ہے؟ کیا مردوں کی ہوس کی تسکین کے لیے دکانوں میں سیلز گرل اور جہازوں میں ایئر ہوسٹس بنانے کا نام مساوات ہے؟ اگر اس کا نام مساوات ہے تو ہم علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام اس طرح کی مساوات کا ہرگز قائل نہیں۔ اسلام مرد کو مرد اور عورت کو عورت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ عزیزان ملت، دنیا میں اب تک کوئی ایسا مذہب یہ تہذیب وجود میں نہیں آ سکی جس نے عورت کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ اور معتدل درجہ دیا ہو، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو 1450 سال سے ساری دنیا کے سامنے چیلنج بنا ہوا ہے اور اپنی جامعیت ہمگیریت کا پرزور دعویٰ کر رہا ہے، مگر کسی زبان میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے اصول کو توڑ دے، کسی قلم میں وہ قوت نہیں کہ اس کے قوانین کو غلط ثابت کر دے، اور اگر کسی نے اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اسے منہ کی کھانی پڑی ہے اور اسے اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی ہے۔ کچھ عرصہ قبل مغربی تہذیب نے بھی اس پروپیگنڈے کو لے کر کافی شور و غل کیا تھا اور آزادی نسواں کے نام کا سہارا لے کر اسلام پر عورت دشمن مذہب ہونے کا الزام لگایا تھا، مگر آج اس قلعے کی دیواریں بھی جگہ جگہ سے شکستہ ہو رہی ہیں۔ آج اہل مغرب اسلام کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، آج مغربی مفکرین اپنی کوتاہی کا احساس کر رہے ہیں، آج مغربی عورت اس آزادی کو بربادی کہنے پر مجبور ہو رہی ہے، اور آج مغرب کے مصلحین اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے عورت کے سلسلے میں بڑی ٹھوکر کھائی ہے، ہم نے ایک سنگین جرم اور بڑی بھیانک غلطی کی ہے جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی عورتوں کو مغرب کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنیوں پر چلنے والا بنا دے اور انہیں اسلام کے احسانات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔